بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. محترم سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے. فرمایا ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اللہ نے فرمایا: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دنیا میں جو بھی آدمی عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، اب نیک عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن شرط یہاں بیان کی ہے. شرط کیا ہے؟ شرط ہے ایمان کی. اگر کوئی آدمی ایمان کے غیر موجودگی میں، بغیر ایمان کے اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن جدعان یہ مکہ کا وہ آدمی تھا جو حج کے مبارک موقع پر یہ حاجیوں کی خدمت کرتا، حاجیوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ستو کھولتا. اس زمانے میں ستو جو مشہور ہوتا، جیسے ہمارے پاس آج کے زمانے میں جیسا آٹا ویٹا ہے، ویسا اس زمانے میں مشہور غذا ستو. تو عبداللہ بن جدعان کیا کرتا، حج کے موسم میں جب کبھی حجاج اکرام خانہ کعبہ کو آتے تو یہ عبداللہ بن جدعان اپنے ہاتھوں سے ستو کھولتا اور ستو کھول کر حاجیوں کو کھلاتا اور حاجیوں کی خدمت کرتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ رسول، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اچھا آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آنے والے جو زائرین ہیں، جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ ان کی خدمت کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں آپ نے کہا انہ من النار، وہ جہنمی ہے. اللہ سن، وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے وضاحت کی، کہا انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس عبداللہ بن جدعان نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر قیامت کے دن. کبھی بھی اس نے ایک اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار نہیں کیا. اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہی آدمی جہنمی ہے. دیکھو عمل کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے؟ نیک عمل. حاجیوں کی خدمت کرنا کوئی برا عمل ہے؟ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے یہ موقع. وہ آدمی جو ہے خدمت کر رہا ہے حاجیوں کی، لیکن اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے.
اب اس کی ایک اور مثال آپ لیں، حضرت اللہ کے نبی چچا میں حضرت ابو طالب، اللہ کے نبی کے بڑے چہتے چچا، یوں سمجھیے کہ ابو طالب کے بارے میں یہ بات سیرت لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ ابو طالب اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ اپنی سگی اولاد کو جو ہے نیچے فرش پر سلاتے اور اللہ کے نبی کو اپنے چھاتے پر سلاتے، سینے پر سلاتے، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تمنا تھی کہ ابو طالب ایمان لائے، لیکن کیا ہوا؟ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے، کب؟ جبکہ جان کرنے کا موقع تھا، کہا چل لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ہم اللہ کے پاس آپ کے لیے جو ہے سفارش کریں گے۔ کہا اے محمد میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سچ ہے، لیکن کیا کروں، میرے باپ دادا کا دین جو ہے مجھے روک رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ابو طالب کو سب سے زیادہ عذاب جو ہے جہنم میں سب سے معمولی عذاب دیا جائے گا۔ کیا عذاب دیا جائے گا؟ آگ کی جوتیاں جو ہے پیدے پہنائے جائیں گے، جس سے جہنمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ سارا جو اس کا دماغ ایسا کھولتا ہے جیسے کہ ہانڈی میں کوئی چیز کھولتی ہے، اور جہنمی سمجھے گا کہ یہ عذاب مجھے بہت سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ جہنم میں سب سے ادنا عذاب ہے، سب سے کم تر عذاب ہوگا۔ یہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں لائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں بغیر ایمان لائے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ اس کی نیکی اللہ کے پاس قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو معیار ہے وہ ہے معیار ایمان کا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی آدمی نیکی کا عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے کہا شرط کیا؟ وہ مؤمن، نیک عمل کرنے کے لیے شرط ہے ایمان۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کی تعریف کیا ہے؟ ایک آدمی جو ہے برتھڈے کر رہا ہے، ہاں برتھڈے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی نیک عمل کر رہا ہوں، چلو اپنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا برتھڈے منا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی کا برتھڈے منا رہا ہوں، اچھا کام ہے نا جی، اچھا کام ہے، نبی کا برتھڈے منانا اچھا کام ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو کام کروں اچھا کام ہے نا، تو اس میں آپ کو غلطی، آپ کو اس میں شکایت کرنے کا موقع کیا ہے؟ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور شیطان کی فطرت ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آدمی کے پاس جو ہے برے عمل کو اچھا عمل کر کے پیش کرتا ہے۔ اب جو آدمی برا عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان اس کے دماغ میں یہ بات لاتا ہے کہ دیکھو بھائی میں جو کام کروں اچھا کام ہے نا، آپ کو شکایت کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر وہ عمل جو آدمی کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس عمل کے اندر دو شرائط نہ پائی جائیں۔ دو شرائط بہت ضروری ہیں، ان دو شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط یا کوئی بھی دو شرطیں اگر مفقود ہیں، یعنی وہ چیزیں چاند وہ مس ہو گئی، تو وہ آپ کا عمل عمل صالح نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل عمل غیر صالح ہے۔ عمل صالح ہونے کے لیے، نیک عمل ہونے کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلا شرط، عمل کرنے والا اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرے۔ اخلاص سے مطلب، اخلاص کا معنی یعنی عمل جو بھی کرے آدمی تو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرے۔ کھانا کھلا رہا ہے کسی کو، کس کے لیے کھلا رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب ان صاحب میں دعوت کروں لوگوں کو بلا کر، کہیں کی دعوت؟ ایکسپرٹ کو بھی دعوت کر رہا ہوں۔ اب آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میں دعوت کر رہا ہوں صاحب، اب وہ ہم بولیں گے کہ بھائی تمہاری دعوت ایسی ہے ویسی ہے، نہیں مجھ سے میں نیک عمل کر رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، لیکن اس دعوت کھلانے میں اگر اس کی نیت خالص نہ ہو تو پھر اس کا عمل نیک نہیں ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عمل صالح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو بھی عمل کر رہا ہو خالص ہو، اس کا عمل یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں نہ کوئی کسی چیز کی ملاوٹ ہو۔ اگر ملاوٹ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عمل خالص نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے، دوسری شرط جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے؟ المتابعۃ لشریعۃ اللہ و شریعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمل جو بھی کر رہا ہے اس عمل کے اندر اللہ کی اتباع ہو، یعنی وہ عمل اللہ تعالیٰ کے فالو کردہ چیزوں میں سے ہو، اور وہ عمل اللہ کے نبی کی اتباع میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے تو آدمی کرے۔ تو یعنی معلوم کیا ہوا؟ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ
شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو. اس کی مثال, چلیے مثال دیتا ہوں, چھوٹی مثال. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آدمی نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے نا بھائی. اب آدمی فجر کی نماز پڑھا, کتنے رکعت فجر میں؟ 2 رکعت. اگر بولا بھائی میں 2 نہیں پڑھتا 3 پڑھتا ہوں, چلو 2 نہیں 3 پڑھتا ہوں میں. اب 3 رکعت پڑھ رہا, سمجھ رہا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں. کیا نیک عمل ہے وہ؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی شریعت کی مخالفت کی. کیوں؟ شریعت کہتی ہے فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے, ان بتا میں 3 رکعت پڑھتا ہوں. اس کی ایک اور مثال, وضو کرنا بہت بڑی نیکی ہے وضو کرنا, کیونکہ وضو جب آدمی کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سب گناہوں کو صاف کرتا ہے نا. اب ان بتا ہوں انشاءاللہ یہاں تک کہ گزروں میں ہاتھ یاد دو تمہیں, کیوں ہاتھ پورا صاف ہوگا میرا, اتنا شیخ ہونا. ارے بھائی اتنا اس لیے دھونا کہ ہمارے نبی نے اتنا دھوا, تو آپ کو اتنا دھونا ہے. ارے مسلمان اتنا دھونا کیا ہوتا ہے اس میں؟ ارے بھائی تم اتنا دھونا, اس میں کوئی قضاء نہیں. قضاء اس لیے ہے کیونکہ ہمارے نبی اتنا ہی دھوئے, اس لیے ہم بھی اتنا دھوئیں گے. تو معلوم کیا ہوا, کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, اور دوسرا وہ عمل اللہ کے نبی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو, تو تب جا کر وہ عمل صالح ہے. اب ان دونوں چیزوں کی, ان دونوں شرائط کو اگر آدمی مس کر کے سمجھتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل صالح ہے, تو پھر اس کی وہ غلط خیالی ہے, وہ اس کی غلط فہمی ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو کوئی آدمی نیک عمل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس حال میں کہ اگر وہ ایمان کی حالت میں کر رہا ہے, تو اللہ نے کہا ایسا شخص جنت میں داخل کیا جائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی. کہا اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس آدمی سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ کس کا ہو سکتا ہے بتائیے؟ جس کے پاس 2 چیزیں ہوں, جس کے دین میں 2 چیزیں ہوں. پہلی چیز اس کے دین میں اخلاص ہو, اور دوسری چیز وہ آدمی اپنے دین میں نیک ہو, یعنی آدمی جو ہے زندگی میں نیک عمل کرے. تو اللہ نے کہا جس آدمی کے اندر 2 شرائط ہوں تو دنیا کے اندر سب سے بہترین دین والا ہے. تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس آیت کی اور وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں آج کی اس آیت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں کے مطابق صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.